ہی پچھلے دور میں آئمہ علیہ السلام سب کو اویلیبل تھے، یعنی کافر کو، مشرک کو، منافق کو، مومن کو، سب کو اویلیبل تھے۔ کیا ہوا کہ ہمارا اور امام زمانہ، ہمارے وقت کے امام کا اور ہمارا گیپ آیا؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت خوبصورت سوال ہے۔ تو جی اس سوال کا مختصر جواب دیں گے تاکہ میں اوروں کے سوال بھی لے لوں۔ سیدزادہ مشیت خداوندی ہے، علی کل شیء قدیر کا حکم ہے، اصل میں وہ نوازنا چاہتا ہے۔ لیکن ایک پہلو اور بھی بتاتا جو پہلو بتانے لگا تھا اس سے پہلے ارادہ کمال پہلو عرض کرنے لگا، سنائیے گا۔ حضور آج بھی خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، آج بھی امام غیب نہیں، ہم غیب ہیں۔ میں پورے معصومین کے فرامین کی روشنی میں کہہ گیا، سیدزادہ کیسے؟ امام فرماتے چھوٹا بچہ، میری بیٹیاں، میری بچیاں، میری بہنیں گواہی دیں گی، چھوٹا بچہ بیٹھے بیٹھے ہنستا ہے، بیٹھے بیٹھے روتا ہے۔ سرکار بالکل ہم نے دیکھا ہے ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے بیٹھے ہنستے ہیں، بیٹھے فرمایا تمہیں پتہ ہے اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ سرکار یہ پتا کرم فرمائے۔ امام فرماتے چونکہ بچہ ہے معصوم، معصوم کا گہرا رابطہ ہے معصوم سے۔ یقین جانیے غیب ہم ہیں، امام غیب نہیں۔ میں جو بتا رہا ہوں نا، نسبت سمجھ آ گئی نا، فاصلے ختم ہو جائیں گے۔ نسبت سمجھ آ گئی، فاصلے ختم۔ نسبت سمجھ آ گئی، مطلب ہے فاصلے ختم، نسبت سمجھ آ گئی۔ گہری بات ہے، میں اس پہ کس میں روشنی ڈالوں۔ پہلا پہلو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا۔ اچھا چلو اس سے جڑی بات اور عرض کروں۔ کیسے کتب میں لکھا ہے قبر میں مولا کی زیارت ہوتی ہے، ہوتی ہے یا نہیں؟ بچوں بیٹا بچپن میں بھی ہوتی ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی ہوتی ہے، پھر یہ درمیانی عرصے میں کیوں نہیں ہوتی؟ میرا سوال ہے حضور، اس کا مطلب وہ کروانا چاہتے ہیں، ہم نہیں کرنا چاہتے۔ تھوڑا سا نفس کشی کرنی پڑے گی، اس پہ بھی میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ روشنی ڈالوں گا۔ کیسی نفس کشی کرنی ہے کہ سرکار کے ہم مزید قرب اور ان کی ملاقات کے قابل ہو جائیں۔ اب دوسرا پہلو شیخزادہ نے کہا اللہ کی مشیت ہے، خداوند عالم نے ہمیں انعام ڈبل دینا ہے۔ مثلا یہاں جس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں، یہاں سید سردار نے ایک کیمرہ لگوایا ہو، کیا خیال ہے ہم سب بڑے زبردست طریقے سے بیٹھیں گے۔ مجھے قاری صاحب کوئی بات کریں گے کوئی ایسی، یا میں قاری صاحب سے لڑنے کی کوشش کروں گا، فوراً قاری صاحب کہیں گے خیال کر کیمرہ لگا ہے۔ تھوڑا سا احساس کر کیمرہ لگا ہے، کہنا ہے وہ کیا محسوس کریں گے؟ اندر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، کہیں گے بھی ہمارے پاس مہمان بن کے آئے ہیں، تو انہوں نے یہ کیا اٹھا بھرتے شروع، آپس میں قاری صاحب اور شاہ جی آپس میں لڑنے بیٹھ گئے۔ اگر ہمیں بندوں کے بنائے ہوئے کیمرے پہ اتنا یقین ہے تو آؤ عین اللہ کو سمجھیں۔ یہ آپ کے جمعے کی صلوات میں مہربانی ہے، جمعے کی صلوات میں ہے، آپ پر سلام ہو اے زمین پر اللہ کی آنکھ۔ میں جاؤں گا کائنات کے سچے وہ ہے۔ جو جی بات کر رہا ہوں کہیں اور نہ بڑھ جائے، میں خطابت کا انداز نہیں اپنانا چاہ رہا، میری خواہش ہے کہ میں کچھ عرفان کے موتی دے کے کچھ سوالات لوں تاکہ ہم تھوڑا سا اور نکھریں اور آگے بڑھیں، سفر ہمارا رکے نہیں، کیونکہ یقین کیجیے سفر چلتے رہنے کا نام ہے، جو رک جائے وہ سفر نہیں ہوتا۔ میں اس کی مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں اپنے گھر سے چلا جو سرکار کا عطیہ ہے، میں وہاں سے چلا، ایک جگہ رک گئے، دوستوں نے کہا شجی جانا ہی ہے تو پہنچ جائیں گے، کوئی بات نہیں، ذرا تھوڑی سی کوئی چہل قدمی کر لیں، تھوڑا یہ رونق میلہ دیکھ لیں۔ ادھر سے آپ میرے انتظار میں تھے، بڑی گہری بات کرنا ہے، ادھر سے آپ میرے انتظار میں تھے، چہل قدمی کے لیے، روشنیاں دیکھنے کے لیے، ان کے کہنے پہ میں رک گیا۔ ہوگا کیا، آپ تو میرے انتظار میں تھے، میں پہنچوں گا لیٹ، اور آپ نے کہنا ہے سید اچھا تھوڑا ہوتا ہے، اتنا انتظار تھوڑا کرایا جاتا ہے، ہم تو مولا کے لیے آپ سے ذکر سننے کے لیے بیٹھے تھے، آپ نے اتنا ٹائم لگا دیا، جلدی آ جاتے، زیادہ ٹائم ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ میں اسی انتظار کو سرکار زمانہ کی ذات پہ رکھنے لگا ہوں۔ سرکار میری اور آپ کی منتظر بھی ہیں، منتظر بھی ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یقین جانیے اگر ہمارا سفر بھی رک گیا روشنیاں دیکھ کر، کیا کہیں گے جو ہمارا انتظار کر رہے ہیں،
میں اتنی دیر سے آپ کے انتظار میں تھا. کیا اچھا ہوتا آپ اپنا سفر جلدی جلدی جاری کر کے مجھ تک پہنچ جاتے. میں اس پہ بھی چھوٹی سی ایک بات عرض کرتے ہوں سیدنا, بڑی اہم بات سرکار, بہت اہم بات عرض کرنے لگا. کیوں میں نے کہا کہ ہمیں سرکار تک پہنچنا ہے؟ اس لیے سرکار اللہ کی طرف سے مشیت اللہ ارادت اللہ تو سن بیٹھے ہو, خدا کی طرف سے زمین پر ہماری آخری ڈیسٹینیشن, ہماری منزل ہے, اس کے آگے کچھ بھی نہیں, ہماری منزل ہے. جس کا اعلان میں ممبر پہ کسی کو اشارت کرتا ہوں کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں, ہے ہماری درسگاہ کربلا. کربلا ایک نعرہ اور بڑا خوبصورت لگاتے ہیں, حق کا سیدھا راستہ کربلا. کربلا ایک اہم پہلو عرض کرنے لگا یہیں پہ روک کے, حضور راستے ہمیشہ منزل پہ لے جانے کے لیے, راستہ ہوگا تو بندہ منزل پہ پہنچے گا. بھائی عسکری ٹینٹ تک آنے کے لیے کوئی راستہ تھا تو نہ پہنچا, راستہ ہی نہ ہوتا میں پہنچ ہی نہ سکتا. یہ ہمارا نعرہ, حق کا سیدھا راستہ کربلا. کربلا آؤ یہی عرض کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. کربلا راستہ ہے, کربلا سے گزرو منزل تک پہنچو. کربلا راستہ ہے, جب قازمین راستہ ہے, نجف راستہ ہے, مدینہ راستہ ہے, منزل امام زمانہ. اس میں بھی میں چند گزارشات آگے چل کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ہمیں چلنا ہاں لیکن کوشش کرنا ہے ہمیں اس راستے پہ چلتے ہوئے رنگینیوں سے, روشنیوں سے اتنا بچنا ہے کہ کہیں ہم کھو نہ جائیں. نہیں میرے خیال میں عرض نہیں کر پائے, کہیں ہم کھو نہ جائیں. وہ چیز ایسی دیکھیں, انسان ہے نا بحیثیت انسان, کوئی روشنی ایسی دیکھیں گے ہم رک جائیں گے, سفر رک جائے گا. سفر چلتے رہنے کا نام ہے, رکنا نہ, تھکنا نہ, روشنیاں دیکھ کے اٹریکشن ان چیزوں کو مت بنانا, سفر رک جائے گا. کائنات کی اٹریکٹیو ہستی کو اس دور میں مہدی کہتے ہیں. امام زمانہ کائنات کی کمال ترین اٹریکٹیو ہستی, پرسنالٹی, کمال کمال کمال, کہ جس کی طرف پوری کائنات شعور میں متوجہ ہو جائے تو بڑی بات ہے, ورنہ اللہ شعور میں ہے ہی ہے. گہری بات میں کہہ رہا, لاشعور میں شیء زیادہ ہم سب ہیں ہی. ہمارے لیے اٹریکشن کا باعث وہی ہے جو اس وقت 11 اماموں کی دستار پہن کے بیٹھے ہیں. نہیں عرض کر پایا. میں سید سردار سے گدیری صاحب کبھی کبھی اپنی زیارت کا شرف بخشتے ہیں, اور جب میں آتا ہوں تو شرف بخشتے ہیں, ان کا شکریہ. گدیری صاحب کے دادا کی زمینیں تھیں, ہمسائے نے دعویٰ کر دیا کہ جی وہ مجھے چاہیے. انہوں نے کہا جی میں کورٹ میں ثابت کروں گا, پیپر میرے پاس ہے, بلڈ ریلیشن میرا ہے. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ کا دادا ہمیں ہمارے بڑوں کو کہہ کے گیا تھا ٹھیک ہے یار یہ تمہاری ہے لے لینا. انہوں نے کہا کہنے کونے کا کوئی معاملہ نہیں, کوئی پروف دکھا. پروف دکھایا. گدیری صاحب نے کورٹ میں کیس جیت گئے. لوگوں نے پوچھا گدیری صاحب یہ کیا دکھایا؟ کہا بلڈ ریلیشن کا ثبوت ہے. اور تمہارے پاس کیوں ہے؟ کہا ورثہ ہے, وارث کو ہی ملتا ہے. ہماری زندگی میں ہماری زندگیوں کے ہمارے روزمرہ اگر ہمارے ورثے ہماری نسلوں کو ملتے ہیں تو کیا خیال ہے آج آل محمد کے گھرانے کا کل ورثہ کس کے پاس ہے؟ بہت شکریہ. کسی سرکار کو کہتا ہوں سرونی کا وارث, معراج کا وارث, عبیدہ کا وارث, غدیر کا وارث, اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث, کربلا کا ورثہ وارث کو منتقل ہوتا ہے. سرکار اس وقت کائنات کی سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہستی ہیں, اتنی اٹریکٹیو ہستی ہیں کہ شاید یاد ہو میٹرک میں بچے آپ بیٹا اگر آپ کو بھی یاد آ جائے تو ضرور آپ نے سر ہلانا ہے. ہم تو پڑھ کے آئے کرنا صاحب, ہمیں ایک حدیث پڑھائی جاتی تھی میٹرک لیول پہ, تم اس وقت تک, اس میں بھی گفتگو کروں گا صاحب یہ کمال موضوع ہے, تم اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک میرا محمد تمہاری محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. شکریہ. اس وقت تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک میرا محمد تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. محبوب نہ ہو جائے, محبوب نہ ہو جائے. سبحان اللہ, یہ خدا کا بڑا احسان ہے. اللہ نے ہمیں ہستیوں کے ذریعے اتنے محمد دے دیے. ہمارا عمل بھی محمد ہے, ہمارا حسن بھی محمد
اگر سرکار کے اس فرمان کو جو ہم تک پہنچا ہے اپنے سامنے رکھے تو پھر کہنا پڑے گا تم اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک مہدی تمہاری محبوب ہستیوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. یہی ہم مظاہرہ کربلا میں دیکھ بیٹھے ہیں. چونکہ حسین بادشاہ کی ذات گرامی مہربانی سرکار کی ذات گرامی قدر کربلا میں مرکز و محور کائنات ہے. ایسے ہیں الحمدللہ ہم سب علی والوں کا اتفاق ہے. حسین کربلا میں نہ صرف حسین تھے بلکہ علی بھی تھے بلکہ محمد بھی تھے. ایسے ہی ہے بلکہ حسن بھی تھے بلکہ وہ سارے گھرانے کے کل ہر چیز کے وارث بھی تھے. تو کیا خیال ہے ورثت وارث کو منتقل ہوتا ہے؟ کیا کرے یہ ہمارا قصور نہیں یہ علا کل شیء قدیر کا عمل ہے. خدا چاہتا ہمیں صفین میں بھی پیدا کر سکتا تھا. خدا چاہتا ہمیں کربلا میں بھی پیدا کر سکتا تھا. اگر خدا نے اس دور میں پیدا کیا ذات وہی ہے. میں بچوں آپ کو سمجھاؤں بیٹا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور بیٹا میں عقیدہ کبھی میں نے نہ ممبر پہ بتایا اور نہ کبھی آپ کسی کو بتایا کرو. عقیدہ بتانے والی چیز کا نام نہیں عقیدہ کردار سے نظر ہے. بچوں بیٹا یہی میں جگہ جگہ کہتا پھر رہا ہوں عقیدہ کم از کم زبان سے نہیں اتنا کردار سے نظر ہے. آپ کو دنیا دیکھ کے کہے اگر یہ علی کا نوکر ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا. مہربانی صاحب ظہور تاجیل امام زمانہ بلندتر صلوات. اگر یہ مولا کا ماننے والا ہے اگر یہ آقا کا چاہنے والا ہے تو اس کا آقا کیسا ہوگا. اور یقین کیجئے ہماری خمیر میں ان کی محبت ایسے بو دی گئی ایسے بو دی گئی. بس ہمارا کام ہے گردیزی صاحب متر دیکھیے گا اس محبت کو پروان چڑھانا. یہ ہمارا کام ہے پروان چڑھانا. محبت کو اتنا پروان چڑھانا ثابت کر کے دکھانا. خدا تو نے جو ہمارے دلوں میں آل محمد کی محبت کا بیج بویا تھا وہ ہم نے ایسا ثابت کر کے دکھایا ایسا ثابت کر کے دکھایا. دنیا ششدر تھی ظہور امام زمان پہ. بھائی کیا بات ہے. ہم نے تو سنا تھا غور نے حسین کو مانا. ہم نے تو سنا تھا سلمان نے علی کو مانا. ہم نے تو سنا تھا ابو بشیر نے صادق آل محمد کو مانا. لیکن آج پتہ چلا مہدی کے ماننے والوں کا معیار کتنا بلند ہے کیونکہ انہوں نے دیکھ کے مانا انہوں نے محبت میں مانا. بچوں کے لیے میں سمجھتا ہوں بات کہیں کبھی نہ ہو جائے پھر میں آپ کے سوالات لیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی گفتگو اس پہ بھی ہو جائے. نوجوان دوست ضرور سوال کرتے ہیں سب نے کرنے ہیں اور ٹاپک امام زمانہ علیہ السلام کیونکہ ہم سرکار کے ہی حوالے سے ہی بات زیادہ اس لیے کریں گے اتنی دیر سے میں نے بات کر رہا ہوں بیٹھا ہوا. اللہ نے جس دور میں بھیجا ہم 11 امام کو امام بھی کہتے ہیں آقا بھی کہتے ہیں مولا بھی کہتے ہیں سردار بھی کہتے ہیں لیکن امام زمانہ نہیں. ہم میں سے اس دور کا کوئی بندہ مولا علی کو امام زمانہ کہے گا. بچوں بیٹا میں اس کو شارٹ کروں نا تو اس کا مطلب ہے the imam of our time. our time. اس دور کا حجت ہے وہی. شاید میں اس کو اور مختصر کروں گا تو اور زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گی. بچوں ہم اتنے خوش نصیب ہیں ہمیں انہیں سمجھنے کے لیے بہت زیادہ محنت نہیں کرتے سب کرنی پڑے گی. بھلا کیسے ان کی ذات گرامی قدر کی ہلکی سی جھلک کو سمجھنے کے لیے کیسے. گدیز صاحب کے بچے نے پوتے نے بچے نے نواسے نے پوچھا بابا ہم جن کے ماننے والے ہیں ایک تو مولا علی تھے بابا. جی بیٹا. ایک مولا حسن تھے. جی بیٹا. ایک مولا موسیٰ کاظم. جی سارے 12 انہوں نے گنوائے. ہمیں ان میں فرق کیسے محسوس کریں. گدیز صاحب نے کیا کیا فوراً شاپ پہ چلے گئے. شاپ سے جا کے ایک 12 موم بتیوں کا پیکٹ خریدا. آ کے ماچس سے پہلی موم بتی جلائی پھر پہلی سے 11 جلائی. پھر پہلی سے 11 جلائی. اب وہ بچوں کو کہنے لگے بیٹا دیکھو اس میں سے پہلی کون ہے. خدا کا اتنا احسان ہے. یہ سارے کے سارے محمد یہ خدا کا ہم پہ کتنا کرم ہے خدا کی ہم پہ کتنی عطا ہے. لیکن بات بھی وہی آ جائے گی حضور ہم نے اس محبت کو پروان چڑھانا ہے تو کیسے ہے. یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے
وہ پہلے ہی عرض کر دیتا ہوں کرنل صاحب اگر صرف اور صرف ہماری تیاری اور انتظار امام زمان علیہ السلام ہے تو پھر عزاداری کہاں جائے گی، پھر ہماری عبادات کہاں جائے گی، پھر ہماری تبرک لنگر نیاز یہ کہاں جائے گی؟ جیسے حدیث کی صاحب پڑھی میرے واجب الرحمن نے میں ان کے نام سے واقف نہیں ہوں، قاری صاحب ہے خدا سلامت رکھے، بڑے خوبصورت انداز اور آواز میں پڑھ رہے تھے، بڑی ایسی حدیث کی صاحب بھی عرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے آخر میں پڑھتے پڑھتے ہم سب درود پڑھتے رہے، انہوں نے آخر میں حدیث کی صاحب سے ہمیں دعا پڑھوائی ہے، پڑھی تھی نا، ہم سب نے ہاتھ اٹھائے، فوراً ہم ہاتھ اٹھا کے بیٹھنے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ مان لے گا اور انہیں کا صدقہ مان لے گا۔ آپ نے کبھی اس کے ترجمے پہ غور بھی فرمانا ہے، امیر المومنین نے یہاں شیعہ کی تعریف کی ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہمارے غم میں غم بھی، پھر آگے ہم دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں، سرکار کی طرف سے ہے نا، لیکن یقین کرو اس حدیث کی ساقی قسم شیعوں کا سب سے بڑا دکھ، شیعوں کا شیعہ اس کی تعریف بھی کروں گا، شیعوں کا سب سے بڑا دکھ اور سب سے بڑا درد اور سب سے بڑا کرب تاخیر ظہور امام ہے۔ اچھی لگے تو بسم اللہ نہیں تو آپ کی مرضی ہے، باقی چیزیں تو آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے کرتے ہیں صاحب، مثلا کھانسی ہو گئی، نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، وہ ہم نے کیا کیا، ڈاکٹر کا رخ کیا اور ہمیں کوئی دوست مل گئے، جی کیا ہے طبیعت بڑی خراب ہے دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ کبھی یہ بھی کہا کرو، یکدم میں سخت باتیں نہ کر جاؤں، کبھی مومنوں کو مل کے یہ بھی کہا کرو دعا کرو میں ضرور کے دیدار کے قابل ہو جاؤں۔ یقین کیجئے صاحب بیٹھے اچھا ان کے نام سے آگاہی ہو گئی، یقین کیجئے ہمیں اس دور میں ایک دوسرے کو دعا کرنے کا جو حکم ہے وہ بھی سن لو۔ میں بس بات سمیٹ تو پھر آپ کے سوالات میں ورنہ تو گفتگو خیر سے بڑی طویل ہو جاتی ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ کی محبت ہے سب بخاری آپ کے لیے حاضر ہے، شہر لے چلو میں حاضر ہوں۔ یار تبلیغی جماعت والے بغیر پیسے کے جا سکتے ہیں، علی والے کیوں نہیں جا سکتے؟ ان کو دیکھو وہ لبادہ اوڑھ کے پھر رہے ہیں اسلام کا لبادہ، ہم کہیں گے کہ وہ لفافہ کہاں ہے؟ نہیں یار علی اتنا معمولی نہیں ہے جو پیسے کو دے گیا ہے، علی بڑا بلند ہے، یہی ہے تعریف فرمانے کا شکریہ۔ قاری صاحب ایک چھوٹا سا جملہ میں باری کرتے صاحب سرکار بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ پروردگار عالم ہمارے اندر ان کی دی ہوئی محبت کو پروان چڑھانا چاہ رہے ہیں، آئیے پروان چڑھائیں۔ حدیث کی صاحب دعا پہ میں نے بات کی، پھر یہ عزاداری کیوں؟ آپ یقین کیجئے آہستہ آہستہ میں گزارشات پیش کروں گا، زوجنا سے لے کر علم عباس سے لے کر ہمارے ماتمی جلوسوں سے لے کر ہمارے نوحوں سے لے کر ہر چیز میں انتظار اور انتقام ہے آل محمد جیسے عبداللہ کی ایک چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں، چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں۔ حضور سواری نکلی، ہم سب وہاں تھے، ہم نے دیکھا سواری کو تیار کر کے آئے، شیخ نے بڑے خوبصورت تیار کیا، زین رکھی، امامہ رکھا، تلوار رکھی، بڑے خوبصورت تیار کیا۔ ہم سب کو پتہ ہے جو چیز ان سے نسبت پا جائے وہ کہاں کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کرنا صاحب نیکسٹ جو ہماری محفل ہونی ہے نا، مجھے اپنے حکم یاد کرنا ہے، نسبت پہ ہی بات کریں۔ خدا کی قسم اس قوم کو پتہ چلنا چاہیے جس بانس کی نسبت عباس سے ہو، جس کپڑے کی نسبت عباس سے ہو وہ بلند ہوتا ہے، تیرے میرے دل میں غازی رہتے ہیں ہم کا بلند ہوتے ہیں۔ یہ ہے قادران۔ کا کپڑا حسین کے گنبد سے نسبت پا جائے تو بلند، جس کے دل میں حسین رہتا ہے وہ کیوں بلند نہیں ہوتا؟ درد یہ ہے حضور مہربانی ہے، جس کے دل میں مولا رہے اس کو بھی تو بلند ترین ہونا چاہیے۔ آپ نے بات کری دی، فتویٰ نہ لگو تو ایک بات کر جاؤ کرنا تھا، یہ ہے تھوڑی سی سوچنے والی باتیں۔ ماشاءاللہ سارے فوجی بیٹھے ہو، فتویٰ نہیں لگاؤ گے، زیادہ زیادہ پکڑ کے بند کر دو گے۔ میں بات کرنے لگا ہوں، حضور خدا کی قسم اگر ہمیں نسبت کا اندازہ ہو جائے، بیٹا بہتر دیکھنا میرے بچوں، یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ میسج ہے، اگر ہمیں نسبت کا اندازہ ہو جائے، جیسے ہمیں علم کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، مومن کو دیکھ کے پتہ نہیں کتنا دل خوش ہوتا ہے۔
مومن کو دیکھ کے کتنا، لیکن مومن کا معیار ہو بلند ہے، نسبت سمجھنی پڑے گی، اس پہ کریں گے انشاءاللہ بات. بس میں ایک جملہ اور عرض کر دیتا ہوں. ذوالجلال پہ بات چل رہی تھی، بس ایک ہی جملہ. بچوں بیٹا ہم سب ذوالجلال کو دیکھ کے جو، کیونکہ ہمارے ماں نے یہی سکھایا بچپن سے، ہم نے ذوالجلال کو دیکھ کے جو کہ سلام کیا. حالانکہ یہ وہ سواری نہیں جو کربلا میں حسین کی تھی، صرف اس سواری کو حسین سے نسبت ایسے ہی جو کہ سلام کیا. میں کرنل صاحب سے سوال کرنے لگا. میں نے کہا کرنل صاحب یہ آ تو گئی ہے بھی حسین کی سواری، یہ آئی کیوں ہے؟ کہنے لگے بخاری صاحب ذرا غور کی. اب میں تو دیکھنا ہے، بس میں یہ بات کرتا ہوں سوال دیتا ہوں. مجھے کہنے لگے بخاری صاحب غور سے دیکھو. میں نے کہا کرنل صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ غور سے دیکھو، یہ سواری آئی اس لیے ہے، یہ سواری ہے تیار، یہ ہے کسی کا انتظار. یہ ہے کسی کا رکھا ہے، زیز رکھی ہے، تلوار رکھی ہے، کسی کا انتظار. ایک اور صاحب کھڑے تھے، مومن کھڑے تھے. کہنے لگے کرنل صاحب آپ نے کیسی بات کر دی، یہ کسی کا انتظار سے مراد کیا؟ کہنے لگے جی یہ سواری کسی کے انتظار میں نکلتی ہے، کسی نے اس پہ بیٹھ کے خون حسین کے بدلے کا اعلان کرنا ہے. بندے نے کرنل صاحب کو کہا کرنل صاحب یہاں تو نکلتی ہیں لاکھوں سواریاں، کئی سواری نکلتی ہیں تو آنے والا تو ایک ہے. کرنل صاحب کہیں گے پریشان نہ ہو، اگر بھٹکانے والا ایک ہو کہ ہر جگہ ہو سکتا ہے. بہت بڑا استعمال ہے، لوگ نہیں دیکھتا. اگر بھٹکانے والا ایک ہو کہ ہر جگہ ہو سکتا ہے تو خداوند عالم عادل ہے نا، تو پھر بچانے والے کو بھی اتنی طاقت دے سکتا ہے. حضور جس کو بھی سمجھنا ہے، ویسے تو خیال سارے سمجھ گئے ہو، اس کو سمجھنا ہے. شیعہ کتابیں کھول کے دیکھنا، علی بادشاہ نے 40 بندوں سے وعدہ کیا، اگلے دن کہتے ہیں علی میرے گھر، وہ کہتا ہے علی میرے گھر، وہ کہتا ہے علی. بسم اللہ. بسم اللہ. اور فرمایا سنو، بس میں ایک جملہ اور عرض کر دیتا ہوں پھر اگلا سوال دے. میں کوشش کر رہا ہوں تھوڑا مختصر ہی. دوسرا جی بسم اللہ. دوسرا سیدہ عرض کر رہا تھا ہمیں مشیت اللہ کے صدقے خدا ہمارے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، مقام بلند کرنا چاہتے ہیں. خدا فخر کرے گا ہم پہ محشر کے دن بھی. امام زمانہ علیہ السلام تو اپنے ظہور رجت پہ کہیں کریں گے، قیامت میں خدا بھی کرے گا. آپ کہیں گے حضور کیسے؟ میں نے رسول کا ایک فرمان پڑھا ہے، پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. سرکار نے فرمایا میرا سلام ہو میرے بھائیوں پر، میرا سلام ہو میرے بھائیوں پر. صحابہ نے عرض کی سرکار ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا تم بھی ہو، پر میرا سلام ہو میرے بھائیوں پر. تیسری دفعہ صحابہ مہربانی کرتا، تیسری دفعہ صحابہ نے عرض کی سرکار ہم آپ کے نہیں؟ فرمایا ہم تم بھی ہو، پر میرا سلام ہو میرے بھائیوں پر. ایک بندے نے وہاں آواز دے کے کہا سرکار ان میں اور ہم میں کوئی خاص فرق ہے؟ مسکرا کے فرمایا تم نے مجھے مانا ہے دیکھ کے. سوال اگلا تھا، آپ نے سوال سوچا ہوا تھا بچوں کے لیے انفارمیشن کے طور پر. تو پہلا پہلو بیٹا یہی ذہن میں رکھنا بچوں بچیوں چھوٹے جو بیٹھے ہو کہ امام ہم سے غائب نہیں، ہم غائب ہیں. ہمیں ظاہر ہونا ہے. کیسے ظاہر ہونا ہے؟ پاکیزگی سے، حیا سے، صبر سے، شکر سے. اس پہ میں آہستہ گزارش پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. اگلا سوال. جی جی پلیز. نام آپ؟ میرا نام علی قاسم ہے. چھوٹے بیٹے. اچھا جی. مجھے ایک تجسس ہے اور وہ تجسس قرآن پڑھ کے آیا ہے کہ اختیارات امام زمانہ، کیونکہ ابھی آپ نے بتایا ولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کل کے کل محمد ہیں. تو میں بچپن سے مجالس میں سنا کہ آدم کی خمیر جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے گوندا، اور وہ جو دونوں ہاتھ ہیں وہ ید اللہ علی علیہ السلام.
اور اسی طرح ابھی میں پچھلے دنوں سورہ ملک پڑھ رہا تھا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بہت برکت والا ہے وہ خدا جس کے ہاتھ میں کل کی کل کائنات ہے. یہاں پہ جب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اختیارات اتنے ہیں کہ ان کی مشیت جو ہے وہ اللہ کی، جو ان کی مرضی ہے وہ اللہ کی مرضی ہے. اور دوسری طرف جب میں نے سورہ مزمل کی آخری آیت پڑھی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ واللہ یقدر اللیل والنہار، کہ تمہیں رات اور دن کا بھی علم نہیں ہے، تمہیں رات اور دن کا بھی علم نہیں ہے. اس کے آگے کہا گیا ہے کہ ان میں سے کچھ ہجرت کر جائے گا. ایک طرف اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے ان ہستیوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انہیں رات اور دن کا بھی علم نہیں ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی بات جو ہے وہ ہمیں بتائی جاتی ہے. مجھے اختیارات جاننے ہیں کہ آل محمد و امام زمانہ کے اختیارات کیا ہیں. یہ کم از کم 2 سے 3 مجالس کا ٹاپک ہے، لیکن صرف ایک عرضی کروں گا. سید دیکھیے گا، صرف ایک عرضی کروں گا. کتابوں کی روشنی میں اختیار امام تو مجھے ٹائم چاہیے، میں آپ کو بتاؤں، لیکن نوکر امام کا اختیار بتایا. ظہور ہونے دو، پہلا قدم عسکری ٹینک، دوسرا کام. یہ کے قریب ہے نا فلائٹ، یہ 3 گھنٹے تو لگائی دیتی ہے. میں لکھ کتابوں میں پڑھا، معصوم فرماتے خدا بند عالم آئین کے منتظرین کو طی العرض بنا دے گا. ایک قدم کہیں دوسرا کام. باقی انشاءاللہ ہاشمی صاحب کریں گے آہستہ آہستہ اختیارات امام پہ بھی گفتگو کریں گے. بہت ساری چیزوں میں بہت سارے اسرار ہیں اور انشاءاللہ اس پہ کریں گے آہستہ آہستہ. آپ لوگ حکم کرتے رہیں، میں حاضر ہوں، کرتے رہیں گے بات. اگلا سوال. جی اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہے، وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے بلایا اللہ نے. جی یہ تشبیہ دی ہے، جیسے مولا علی علیہ السلام کو خدا کا شیر کہا جاتا ہے. تو اللہ نے کوئی نعوذ باللہ شیر تو نہیں رکھے ہوئے. اماں واہ کے واہ کو کس نے بلایا؟ ہے جی اماں واہ کو کن ہاتھوں سے بلایا؟ میں نہیں اپنی گفتگو کروں، کہیں اور موڑنا نہیں چاہ رہا. بس ہم انتظار کریں، صاحب و زمانہ کے اظہار فرمائیں گے. اس دن میں میرے خیال یہ تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں. بچوں میں مستشریف کرتا رہتا ہوں. جو فرق ہے کہ جو امام کی موجودگی میں جو 11 امام گزرے موجودگی کے لوگوں کا اور اتنے عرصے غیر موجودگی میں لوگوں کا امام کو ماننا، تو اس کا کیا فضیلت کیا ہے، یہ تھوڑی بچوں کو ذرا گائیڈنس. میں کیمرے کی مثال دی ہے بچوں کو بول رہا ہوگا. جیسے کیمرے کے سامنے ہم سارے الرٹ ہیں، کوئی چیز ایسی، کوئی حرکت ایسی، کوئی بات ایسی، کوئی کام ایسا نہیں کرتے. ایون کہ بچے اپنے پیرنٹس کے سامنے بڑے بہترین رہتے ہیں، ہلکی پھلکی لڑائی کر لیتے، ماما بابا سمجھا لیتے بیٹا نہ کرو، اس سے زیادہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے. بس ماما بابا کو چاہیے اپنے بچوں کے ذہنوں میں بچپن سے ڈال دینا کہ ہاں تم گھر میں ہوتے ہو ہم دیکھتے ہیں، تم گھر سے باہر ہو یا گھر میں ہو تم امام